اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الصوم، حدیث نمبر 1921، اردو ترجمہ۔ سحری اور فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 1922، اردو ترجمہ۔ سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ نے پے در پے روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی رکھا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے دشواری ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ صحابہ نے اس پر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ حدیث نمبر 1933، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا۔ حدیث نمبر 1923، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1924، اردو ترجمہ۔ اگر کوئی شخص روزے کی نیت دل میں کرے تو درست ہے۔ اور دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھتے، کیا کچھ کھانا تمہارے پاس ہے؟ اگر ہم جواب دیتے کہ کچھ نہیں تو کہتے پھر آج میرا روزہ رہے گا۔ اسی طرح ابو طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن اکو نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ اب دن ڈوبنے تک روزے کی حالت میں پورا کرے، یا یہ فرمایا کہ روزہ رکھے، اور جس نے نہ کھایا ہو تو وہ روزہ رکھے، کھانا نہ کھائے۔ حدیث نمبر 1925 اور 926، اردو ترجمہ۔ روزے دار صبح کو جنابت میں اٹھے تو کیا حکم ہے؟ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام بن مغیرہ نے کہ غلام سمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، اور انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد عبد الرحمن نے خبر دی، انہیں مروان نے خبر دی، اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بعض دفعہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے۔ اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو۔
کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ ان دونوں مروان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینے کا حاکم تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا، اور اگر مروان نے اس کی مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا۔ پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیا کروں؟ کہا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں، اور حمام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ کی روایت زیادہ معتبر ہے۔ حدیث نمبر 1927 اردو ترجمہ۔ روزہ دار کا اپنی بیوی سے مباشرت یعنی بوسہ مساج وغیرہ درست ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزہ دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نے، اور ان سے اسود نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے لیکن اپنی ازواج کے ساتھ تقیل یعنی بوسہ لینا و مباشرت اپنے جسم سے لگا لینا بھی کر لیتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بیان کیا کہ ابن عباس تعالیٰ نے کہا کہ سورہ طٰہٰ میں جو مارب کا لفظ ہے وہ حاجت و ضرورت کے معنی میں ہے۔ طاؤس نے کہا کہ لفظ اولا اربع جو سورہ نور میں ہے اس احمق کو کہیں گے جسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ حدیث نمبر 1928 اردو ترجمہ۔ روزہ دار کا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا۔ اور جابر بن زید نے کہا اگر روزہ دار نے شہوت سے دیکھا اور منی نکل آئی تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے حشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد اروا نے خبر دی، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے حشام بن اروا نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ پھر آپ ہنسے۔ حدیث نمبر 1929 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے حشام بن ابی عبداللہ نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی زینب نے، اور ان سے ان کی والدہ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں چلی، اور ام سلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصوم کی حدیث نمبر 1921 سے 1929 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔